ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں مرزا علی نام کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ مرزا علی بہت چالاک انسان تھا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر دولت کمانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ لوگوں کی محنت کی کمائی کو جیب میں ڈال سکے۔ مرزا علی کی ایک بڑی دکان تھی جس میں طرح طرح کے سامان جیسے کپڑے، برتن، مصالحہ جات وغیرہ فروخت ہوتے تھے۔ اس کا کاروبار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، لیکن یہ ترقی اس کی ایمانداری اور محنت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اس کی دھوکہ دہی اور دھوکہ دہی کا نتیجہ تھی۔ وہ اکثر گاہکوں کو کم معیار کے سامان فروخت کرتا تھا اور ان سے ناقص سامان دے کر پوری قیمت وصول کرتا تھا۔ ایک دن ایک غریب کسان احمد شہر میں آیا۔ احمد مرزا علی کی دکان پر 1 سال کی محنت کے بعد اپنی زمین سے جو کچھ پیدا کیا تھا اسے بیچنے آیا۔ احمد ایک سادہ اور دیانت دار آدمی تھا اور اسے دنیاوی معاملات کا زیادہ علم نہیں تھا۔ جب وہ مرزا علی کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا غلہ نکالا اور اسے دکھایا اور کہا کہ مرزا صاحب یہ میرا غلہ ہے جسے میں بیچنا چاہتا ہوں، برا کرم مجھے اس کی مناسب قیمت عطا فرما دیں۔ مرزا علی نے اناج کو غور سے دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ آدمی بہت سیدھا سادے ہے، اسے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس نے احمد سے کہا، دیکھو بھائی، تمہارا غلہ اچھا لگتا ہے لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہیں، یہ بازار میں زیادہ نہیں ملے گا۔ میں تمہیں اس کی مناسب قیمت دے سکتا ہوں لیکن یہ تمہارے اندازے پر منحصر ہے، سے کافی کم ہوگا۔ احمد نے سوچا کہ چونکہ وہ شہر میں نیا ہے اور بازار کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اس لیے مرزا علی کی بات ماننا بہتر ہے۔ مرزا علی نے اپنا غلہ بہت کم قیمت پر خریدا اور تھوڑی سی رقم دے کر احمد کو رخصت کر دیا۔ احمد کے جاتے ہی مرزا علی نے دوبارہ غلہ نکال کر بیچا اور دوہرا منافع کمایا۔ اسی طرح مرزا علی بھی کئی دنوں تک لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ اگر کوئی پھل فروش آتا تو اس کے پھل کم قیمت پر خرید کر مہنگے داموں فروخت کرتا، اور اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ سے بنی اشیاء بیچنے آتی تو اسے بھی کم قیمت دے کر زیادہ منافع کما لیتا۔ اس کا دھوکہ دہی کا کاروبار جاری رہا اور اس نے بہت ساری دولت جمع کر لی۔ ایک دن مشہور عالم دین مولانا حبیب اللہ شہر تشریف لائے۔ اپنے شہر میں لوگوں کو تعلیم و نصیحت کے لیے جمع کیا اور فرمایا کہ دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے، انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگ اور ان کے کاروبار سے اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر مرزا علی کو اپنے دل میں تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن وہ اپنی دولت کے لالچ میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس نے اس نصیحت پر کان نہ دھرا۔ اس نے سوچا کہ میں بہت ہوشیار ہوں اور میرے فریب کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں اپنا کام جاری رکھوں گا۔ لیکن ایک دن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک بڑے تاجر نے شہر میں آ کر دکان کھولی اور اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد جیت لیا۔ جلد ہی لوگوں نے مرزا علی کی دکان پر آنا چھوڑ دیا اور نئے تاجر کے پاس جانے لگے۔ مرزا علی کا کاروبار ماند پڑ گیا اور اس کی دولت کم ہونے لگی۔ مرزا علی کو اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے لوگوں کو دھوکہ دے کر جو دولت کمائی تھی اس میں برکت نہیں تھی۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے ان لوگوں کو واپس کرنے کا عہد کیا جن کو اس نے دھوکہ دیا تھا۔ مرزا علی نے ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیا اور اللہ نے ان کے کاروبار میں دوبارہ برکت دی۔ اس نے سیکھا کہ دھوکہ دہی وقتی فائدہ دیتی ہے، لیکن سچائی اور ایمانداری سے حقیقی خوشی اور کامیابی ملتی ہے۔ اس کی کہانی شہر کے لوگوں کے لیے ایک سبق بن گئی اور لوگوں نے اس سے سیکھا کہ ایمانداری ہی اصل دولت ہے۔ دھوکہ دہی ایک عارضی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں یہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی صرف ایمانداری اور محنت سے حاصل ہوتی ہے۔